دوستوں پہلے تو آپ مرزا کی بکواس سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں دجالی ایجنٹ، جی علماء سارے دجال ہیں۔ دجل کہتے ہیں دھوکے دینے کو، فراڈ کرنے کو۔ تو دجالی ایجنٹ پچھلے 1000 سال سے دجالی ایجنٹ ہیں جن سے ہم لڑ رہے ہیں، اور جو دجال ابھی آیا نہیں ہے اس سے جو آپ ڈر سنا رہے ہیں وہ تو چھوٹا ہے۔ جو دجال آپ کے ممبروں پہ جمعے والے دن نظر آتے ہیں اصل یہ بڑے دجال ہیں۔ تو دونوں کے اوپر میری جو آپ لوگوں نے دیکھ لی، اب مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے، تین باتیں میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں۔ پہلی یہ بات کہ وہ انسان جو اس نے ساری جوانی رانا کے نام کر دی، ٹھیک ہے نا، رانا کا قصہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا نا، رانے اور مرزے کی جو لو اسٹوری تھی وہ تو آپ کو پتا ہی ہوگی، یعنی جس کی ساری جوانی رانے کی گود میں گزری ہے نا، آج وہ علماء کے خلاف بھونک رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری بات، بڑے افسوس کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا مجمع میں کوئی اٹھ کر یہ لازمی بولے گا کہ مرزا صاحب آپ اتنی غلط بات کیوں کر رہے، بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے فالوور ہیں آپ کے، تو کسی فالوور کا کوئی باپ بیٹا بھائی چاچا تایا پھوپھا کوئی تو عالم دین ہوگا نا، تو وہ تو برا مانے گا۔ اب اگر میں مرزا کو فالو کرتا، اللہ نہ کرے، تو اگر میرے گھر میں عالم ہے اور مرزا اس طرح کی بات کرتا تو میں تو برا مان جاتا۔ تو مجمع میں کوئی بھی برا نہیں مانا، سب ہنس رہے تھے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مرزا کے جتنے فالوور ہیں، جتنے بیٹھ کر مرزا کا بیان سنتے ہیں، مرزا کی بکواس سنتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مرزا کے جتنے ماننے والے اور جو اس کو سننے والے، ان کے خاندان میں ان کے نسل میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر عالم ہوتا وہ ضرور برا مانتے، وہ اس بات پر اعتراض کرتے کہ بھئی ہمارے خاندان میں عالم ہے، اگر ساری علماء دجال ہے تو آپ نے اس کو بھی دجال بنا دیا نا۔ لیکن وہ ہنس رہے، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کے نسل میں دور دور تک کوئی عالم نہیں ہے، اور جن کی نسلوں میں کوئی عالم نہیں گزرا ہو نا، وہ لونڈے آپ ہی کو مبارک ہو، وہ لونڈے لپاڑے جو ہے نا وہ آپ ہی کو مبارک ہو میرے بھائی، وہ ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کی نسل میں عالم ہی نہیں گزرا وہ آپ جیسے انسان کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر کس کے پیچھے چلیں گے۔ اور دوسری بات رہی آپ کی، مرزا صاحب اگر یہ علماء نہیں ہوتے نا تو آپ نے تو خود قبول کیا تھا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں، یعنی چنگیز خان کی اولاد ہوں، تو اگر یہ علماء نہیں ہوتے نا تو آپ آج بھی جو ہے نا خون پی رہے ہوتے، ہڈیوں کی پوجا کر رہے ہوتے، قبروں کو پوج رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، جس کی عبادت جس کی پوجا چنگیز خان کیا کرتے تھے، منگول کیا کرتے تھے، آپ آج بھی انہی کو سجدے کرتے۔ یہ علماء تھے جنہوں نے آپ کو منگول سے مسلمان بنایا، یہ علماء تھے جن کی وجہ سے منگول مسلمان بنے، اور آج وہ پوری علماء کے بارے میں اتنے غلط الفاظ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں صاف ظاہر ہے، ایک آپ کے بیٹھنے والوں میں کسی کے خاندان میں کوئی عالم نہیں، دوسرا آپ وہ انسان ہیں جو اسلام سے بھی منکر ہیں۔ کیوں منکر ہیں؟ کیونکہ جن علماء نے آپ کی نسلوں کو ایمان بخشا، جن علماء کی وجہ سے آپ کی نسلوں کو ایمان ملا، آپ کو ایمان ملا، آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، جن علماء کی وجہ سے آپ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ علماء نہیں ہوتے مجھے بتائیے لوگ جاتے کدھر، یہ کس طرف جاتے؟ کیا یہ اسلام کو لے پاتے؟ کیا یہ اسلام پہ چل پاتے؟ وہ علماء جس کو نبی نے فرمایا کہ نبی علماء جو میرے دین کے وارث ہیں، آپ ان کے بارے میں اتنی گھٹیا الفاظ استعمال کرو، ان کے بارے میں اتنی گھٹیا بات استعمال کرو، تو آپ کو تو 10 سال ہو گئے بھائی، ایک مدرسے میں 10 سال پڑھنے سے ایک آدمی جو نا عالم مفتی بن جاتا ہے۔ 10 سال ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہوئے، کوئی ایک ایسا شاگرد سامنے لے آؤ، ایک ایسا شاگرد سامنے لے آؤ جو لوگوں کو دین تو سکھا سکے۔ نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ علماء اور صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں میں صرف بھونکنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا نہیں ہوتے۔